السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی سن رہے تھے۔ آج اس پارٹ کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ ہم نے پارٹ 1 میں سنا تھا کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئی اور کس طریقے سے ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، کتنی عمر میں ہوئی، یہ سب ہم نے پارٹ 1 میں سنا تھا۔ اور ان کے جو 4 مشہور واقعات ہیں اس میں سے ایک واقعہ بھی ہم نے وہاں پر سن لیا تھا۔ آج ہم بقیہ 3 واقعات اور ان کی اور کچھ حالات زندگی سنیں گے۔ واقعہ تحریم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نماز عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر شہد کھانے لگتے ہیں۔ جب یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو ان کو رشک آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہر گئے، اور وہ یہ بات کہنے لگی کہ اے حفصہ، اگر تمہارے پاس رسول آئے تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے حضرت زینب کے پاس شہد کھایا تھا؟ وہ شہد مغافیر کا شہد ہے۔ مغافیر یعنی ایک شہد کا نام ہے جس میں ذری قدر یعنی تھوڑی سی بو ہوا کرتی تھی، اور حضور دو آقا کو بو بالکل نہیں پسند تھی۔ اسی لیے جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے نکلے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں پر بھی یہی بات سننے ملی۔ حضرت حفصہ کے پاس گئے تو وہاں پر بھی یہی بات سننے لگی۔ 2 بار بات سن کر نبی تکرار گئے۔ نبی کو یہ بات سننے میں آ رہی تھی بار بار، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بو شاید مغافیر کے شہد کی ہوگی اور یہ مجھے نہیں پسند، اور کہنے لگے کہ میں آئندہ سے یہ شہد کو نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ یعنی یہ بیویوں کا تکرار کا معاملہ ہے، بیویوں کا رشک کا معاملہ ہے کہ آپ ان کے پاس زیادہ ٹھہرے، آپ میرے پاس زیادہ نہیں ٹھہرے۔ آپ ان کی رضامندی، ان کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر شہد کو حلال قرار دیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد سے نبی نے کبھی بھی شہد کھانا نہیں چھوڑا، اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ شہد کھایا کرتے تھے۔ تیسرا واقعہ ہے، اب تک ہم نے 2 واقعات سنے۔ پہلا واقعہ افک، دوسرا واقعہ تحریم، جو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی میں 4 مشہور واقعات میں سے 2 تھے، اور اب ہم تیسرا سنیں گے۔ واقعہ ایلا، ازواج مطہرات کے لیے غلے اور کھجور کے جو مقرر مقدار تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی۔ وہ تنگ دست سے گزارا کرتی تھی، اپنی زندگی بہت زیادہ تنگ دستی سے گزارا کرتی تھی۔ ادھر مال غنیمت میں سالانہ محاصل میں کافی اضافہ ہوا، چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنا مقرر گزارنے کے لیے یعنی اپنے ماہانہ خرچے کو اضافہ کرنے کی خواہش مند ہو گئی اور حضور سے درخواست کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ اس مطالبے سے باز رہو، لیکن دوسرے ازواج مطہرات اس مطالبے پر قائم رہی۔ دونوں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ نبی جتنی تمہیں ضروریت کے لیے پیسے یا درہم دے اس پر تم حسب معمول قائم رہو اور اسی پر اپنی زندگی بسر کرو۔ ان دونوں نے جب اپنی بیٹیوں کو سمجھایا وہ تو سمجھ گئی، لیکن بقیہ ازواج مطہرات نہیں سمجھی اور اسی بات پر قائم رہی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تھے اور پہلو
मुबारक में थोड़ी सी चोट लगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से मुत्तसिल एक बाला खाने पर क़ियाम फरमाया और अहद किया कि 1 महीने तक अज़वाज मुतहरात को ना मिलेंगे। मुनाफिक ऐसे मौके की तलाश में रहते थे। इन्होंने मशहूर कर दिया कि आपने बीवियों को तलाक दे दिया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम बीवियों को तलाक दे दिया। ये बात मक्के में मदीने में मशहूर हो गई। तमाम सहाबा इकराम ये खबर सुनकर सख्त रंजीदा हुए और हज़रत उमर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चारपाई पर लेटे हुए थे और जिसमें अतहर पर ये निशान बने हुए थे जो उनको मार लगा हुआ था। उमर फारूक हुजूर को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया? तो फरमाते हैं नबी, नहीं। जनाब उमर फारूक ये खुशखबरी तमाम लोगों को सुना देते हैं। इस पर तमाम अज़वाज मुतहरात बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं एक दिन गिन रही थी कि नबी के 1 माह कब मुकम्मल हो और नबी कब हमसे मुलाकात करने के लिए आए। 29वें दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाने यानी अपने कमरे से उतरे और सबसे पहले मेरे पास यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने 1 महीने का अहद किया है और आज तो 29वां दिन है। फरमाया, कभी महीना 29 का भी होता है और कभी महीना 30 का भी होता है। ये है वाक़िए इफ़्क। और चौथा वाक़िया है वाक़िए तख़यीर। ये वाक़िया इला के बाद एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, आयशा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, इसका जवाब अपने वालिदैन से मशवरा करके दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो क्या बात है? हुजूर ने सूरह अहज़ाब की ये आयतें तिलावत फरमाई, या अय्युहन्नासु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिहुकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ़इन्नल्लाहा अअद्द लिल मुहसिनीना मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ऐ नबी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुमको दुनियावी ज़िंदगी और इसकी रौनक प्यारी है तो छोड़ दो सबको, और अगर मेरा तरीक़ा प्यारा है और अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का और आखिरत का घर पसंदीदा है तो तुम जो नेक काम करती हो अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजर रखा है तुम्हारे लिए। इस आयत की तफसीर यूँ है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जो गल्ला बढ़ाने के लिए डिमांड में थी, यानी कह रही थी कि इतनी थोड़ी सी मकदार पर हमारा गुज़र बसर नहीं हो रहा है, हमारा थोड़ा सा गल्ला बढ़ा दे, तो अल्लाह ताला कुरान में आयत नाजिल करके फरमाते हैं कि तुम जितनी अपनी बीवियों को गल्ला देते हो उतना ही दो, अगर उसे दुनिया में और ज़्यादा चाहती है तो वो तुम्हें छोड़ दे। इस तरीक़े के अल्फाज इस आयत की तशरीह में हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने पेश की तो अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, इसमें वालिदैन के मशवरे की क्या ज़रूरत है? मैं तो अल्लाह और इसके रसूल का और आखिरत का घर इख्तियार करती हूँ। हुजूर ने ये जवाब पसंद फरमाया। यही बात जब दूसरी अज़वाज मुतहरात से पूछी गई तो सब ने यही जवाब दिया कि आप हमारा गल्ला ना बढ़ाए और हम उसी गल्ले पर रहेंगे और हम आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि जो माल गनीमत आया करती थी वो माल गनीमत हुजूर अपने लिए या अपनी बीवियों के लिए या अपने अज़वाज मुतहरात के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि मुसलमानों के लिए, जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए और अस्हाब सुफ़ा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हुजूर माल गनीमत से अपनी बीवियों को कुछ नहीं दिया करते थे, इसीलिए ये वाक़या पेश आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बारी ताला, यूँ तो मैं सब बीवियों से बराबर का सुलूक करता हूँ, मगर मेरे दिल में
بسی گئی ہے عائشہ، وہ عائشہ کو زیادہ محبت کرتا ہوں، یا اللہ اسے معاف فرما دیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دل میں زیادہ جگہ کر گئی ہوئی تھی، نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، حضور نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا، وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا، دور دور تک پانی نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھی، واپس آ کر حضور سے ماجرا بیان فرمایا، اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسد بن زحیر نے اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین، خدا آپ کے ذریعے آپ کو کسی ایسے حادثے میں پیش کیا جس سے خدا نے آپ کو نکالنے کا راستہ نہیں بتایا، اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک بابرکت بن گیا ہے۔ اس سے تیمم کا حکم نازل ہو گیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور وہاں پر پانی نہیں تھا اور وہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، سب وہیں پر پڑھاؤ ڈالے۔ اب تمام صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بولنے لگے کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہاں پر رکنا پڑا جہاں پر پانی نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ نبی کے حجرے میں جاتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، فل زیادہ باتیں سنا دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہتے ہوئے نبی کے رخسار پر جا کر لگ جاتے ہیں اور نبی کی نیند کھل جاتی ہے۔ اسی وقت ان پر آیت تیمم نازل فرماتے ہیں، تیمم کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی وقت تمام صحابہ کو یہ جب خوشخبری ملتی ہے کہ تیمم کی آیتیں نازل ہوگی تو وہ سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہمیشہ جب بھی پریشانی ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ بتایا، سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواجی زندگی کے 9 برس گزرے تو آقا دو جہاں مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے۔ حضور 13 دن علیل یعنی بیمار رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے پاس قیام کرا اور 8ویں دن حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ شدید مرض کی کمزوری کی وجہ سے حضور اپنے مسواک حضرت عائشہ کو دیتے تھے اور وہ اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کر کے پھر حضور کو استعمال کرنے سے دیتی تھی۔ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول 11 سن ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور پھر انہی کے حجرہ مبارک کو حضور کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ رحلت کے بعد نبی کی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ عالم دین کے لیے شدید ہدایت، علم و فضل اور خیر و بابرکت کا ذریعہ بنی۔ احادیث مروی بہت زیادہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تقریباً 2610 احادیثیں ہیں جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل
ایسی نہیں پیش آئی جس کا علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلے کے متعلق انہیں سرکار دو عالم کا اسوہ معلوم ہوتا تھا، یعنی حالات زندگی معلوم ہوا کرتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور علم میں ام المومنین کو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دیکھا ہے۔ وہ زیادہ فصیح، صحیح زبان بولنے والی، تیزہ ذہن تھی، مبلغ تھی، اردو، عربی، فارسی ہر زبان کو وہ اچھے بخوبی سے جانتی تھی اور ان کی زبان بہت زیادہ تھی، ان کی یادداشت بہت زیادہ تیز تھی اور بہت بڑی صحابیہ گزری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 برس تک یعنی بیوگی کے عالم میں گزاری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ان سے اور نبی کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور سے شادی نہیں کی اور 48 برس تک انہوں نے بیوگی کے عالم میں اسلام کی ہدایت کی، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچایا، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا اور بہت بڑا شرف ہے تمام انبیاء میں، تمام لوگوں میں، تمام صحابیوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کا ویڈیو بس اتنا ہی، اور بھی آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں وہ اگلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو رہا، بس یہیں تک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔